سے لائف ٹرانسمیشن کے اندر حاضر خدمت ہیں۔ الحمدللہ رب ذوالجلال کا کروڑ ہاکڑ احسان کہ روزانہ کی طرح آج پھر انشاءاللہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں، اور روزانہ ہی الحمدللہ یزل نئے علماء کرام، نئے ثنا خواں، نئے قرہ حضرات الحمدللہ ہمارے ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں، اپنی برکتیں لٹاتے ہیں۔ الحمدللہ دیکھنے والے ناظرین اور سننے والے سامعین کرام تمام کا بڑا بہت شکریہ ہے کہ ماشاءاللہ کہ آپ ہمارے پیج کو لائک بھی کرتے ہیں، سنتے ہیں، کمنٹس بھی کرتے ہیں۔ آج بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت ساری شخصیات انشاءاللہ موجود ہوں گی، ثنا خواں بھی ہوں گے، علماء کرام بھی ہوں گے، اور قرہ حضرات بھی الحمدللہ ہمارے منچ پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ تو میرے دیکھنے والے ناظرین اگر کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں اور اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں موضوع کے حوالے سے، ٹاپک کے حوالے سے، تو آپ ضرور اپنا سوال بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں، اپنے کمنٹس میں ضرور اس میں شیئر بھی کر سکتے ہیں، تو ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کو اپنے پروگرام کے اندر شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا موضوع بڑا ہی پیارا موضوع ہے، اور اس موضوع کے اوپر بھی اگر جتنی بات کی جائے تو یقین مانے وقت ختم ہو سکتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں، کیونکہ چھوٹا سا بعض اوقات موضوع ہوتا ہے لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ ہوتی ہے، چھوٹی سی چیز ہوتی ہے لیکن اس کے اندر مواد بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک مختصر وقت ہوتا ہے، ایک مختصر ٹائم ہوتا ہے کہ جس کے اندر اس موضوع پر گفتگو کرنا۔ کیونکہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے رائے خدا میں خرچ کرنے کے فضائل۔ اللہ کی راہ میں دینے کے معاملات کیسے ہونا چاہیے، اللہ کی راہ میں کس طرح کا مال دینا چاہیے، اللہ کی راہ میں کس طرح دینا چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر بندے کا اس سے تعلق پڑتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم بھی اگر رب کو دیں گے تو ہمیں اور برکتیں ملیں گی، کیونکہ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتا ہے کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ کیونکہ یہ مال اور دولت ملنا یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا کمال ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ لے کر بھی آزماتا ہے، تو اسی حوالے سے انشاءاللہ علماء کرام اس پر روشنی ڈالیں گے۔ آپ سوال بھی کر سکتے ہیں مال کے حوالے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے، تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے بڑی برکتیں ملیں گی۔ آئیے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ بہت ساری شخصیات ہیں، بہت سارے ثنا خواں ہیں، میں ان کا تعارف بھی پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ بھی چلے کہ کون کون آج ہمارے سیٹ پر موجود ہے۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے قاری حضرات، قاری عبدالباسط اتاری ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جلوہ گر ہو چکے ہیں، اور انہی کے ساتھ بہت ہی پیارے ثنا خواں جناب ثناء اللہ شیخ قادری اتاری صاحب ماشاءاللہ جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ اللہ کریم ان کا آنا قبول فرمائے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اور بھی ثنا خواں ہیں جناب محمد نافع صدیقی صاحب کہ ماشاءاللہ انہوں نے بھی آج ہمارے کو جوائن کیا ہے، اور انہی کے ساتھ ہمارے بزم مرحبا اسلام کے ایک رکن بھی ہیں جناب محمد حسنین قادری صاحب کہ جو کہ ماشاءاللہ آج ہمارے منچ پر تشریف فرمائے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری شخصیت حضرت علامہ مولانا زاہد قادری مدنی صاحب بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ ہمارے منچ پر آپ کو نظر آئیں گے، ان سے انشاءاللہ سوالات بھی کریں گے اور ان کے جوابات بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا موضوع ہے بڑا پیارا موضوع، رائے خدا میں خرچ کرنے کے فضائل، اللہ کی راہ میں دینے کے معاملات کیسے ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میرے دیکھنے والے ناظرین، سننے والے سامعین، آپ ہمارے پیج کو لائک بھی کیجیے گا، اس کو شیئر بھی کیجیے گا، اس کو دوسروں تک بھی بھیجیے گا تاکہ ہمیں بھی اس کی برکتیں مل سکیں اور سننے والوں کو اس کی برکتیں مل سکیں۔ آئیے پروگرام کو بڑھاتے ہیں آگے، اور پروگرام الحمدللہ روزانہ
تلاوت کلام پاک سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے کلام قرآن آزاد جناب قاری عبدالباسط اتاری قادری صاحب تشریف فرما ہے۔ میں ان سے عرض کروں گا کہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. ما شاء اللہ ما شاء اللہ۔ صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم سبحان اللہ۔ عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها سبحان اللہ ماشاء اللہ والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب قاری عبدالباسط اتاری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. اللہ کریم ان کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی قرآن سننے، قرآن پڑھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ پروگرام الحمدللہ ہمارے کنٹینیو یکم رمضان سے چل ہی رہے ہیں اور آج 8ویں سحری انشاءاللہ ان قریب ہونے والی ہے اور کل 8واں روزہ ہوگا، 7واں روزہ ہوگا اور پھر کل 8ویں کل تراویح بھی ہوگی اور الحمدللہ کنٹینیو چل ہی رہے اور انشاءاللہ یہ 29 رمضان المبارک تک انشاءاللہ الکریم ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور انشاءاللہ دوسرے عشرے کے اندر بھی انشاءاللہ بہت سارے شخصیات علماء کرام ثناء الحمدللہ ہمارے پاس اپنی برکتیں لٹانے آتے رہیں گے. لیکن میرے دیکھنے والے ناظرین ظاہر سی بات ہے آپ کا بھی کوپریٹ ہونا چاہیے. آپ بھی ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں ضرور کمنٹس بھی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو جائے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کے بیک پر الحمدللہ ہماری پوری ٹیم ہوتی ہے جو کام کر رہی ہے کیونکہ کوئی بھی پروگرام چلانا اور لائیو چلانا آسان بات نہیں ہوتی ہے. یقیناً اس کے اندر بڑی محنت ہوتی ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ہم ان چیزوں سے بہت ساری چیزیں سیکھ جائیں. انشاءاللہ سیکھیں گے، بعد میں بھی یہ بیان سن سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اور آپ کو دیکھنے والوں کو برکت عطا فرمائے اور آئندہ ماہ رمضان ہمیں مدینے میں منانے کی توفیق عطا فرمائے. کئی دوست احباب مدینے جا رہے ہیں اور جاتے جا رہے ہیں، اللہ کرے کہ ان میں ہمارا بھی نام آ جائے. اللہ کرے اس سال جن حاجیوں کے نام لکھے جائے ان حاجیوں میں ہمارا نام بھی شامل آ جائے. آئیے ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک ہو چکی ہے، اب حمد باری تعالیٰ کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور حمد کے لیے جناب حسنین قادری صاحب انشاءاللہ حمد باری تعالیٰ پیش فرمائیں گے. آپ بھی مل کر ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا. کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ 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 اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ 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 اللہ. اشجار کے پتوں نے کہا اللہ اللہ، اشجار کے پتوں نے کہا اللہ اللہ، اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 اللہ. پڑھو اللہ 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 اللہ. وہ سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان، ہو سورہ یاسین کے وہ سورہ رحمان، وہ سورہ یاسین کے وہ سورہ رحمان. قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 اللہ. پڑھو اللہ اللہ اللہ
برستا ہوا پانی کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی دریا بھی ہے مسرور ثنا اللہ 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 پڑھو اللہ 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 پڑھو اللہ 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 پتا پتا بوٹا بوٹا ذکر خدا میں کھویا پتا پتا بوٹا بوٹا ذکر خدا میں کھویا ڈالی ڈالی گلچا گلچا ڈالی ڈالی گلچا گلچا ڈالی ڈالی گلچا گلچا ذکر خدا میں کھویا 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 پتا بوٹا بوٹا ذکر خدا میں کھویا ذکر خدا میں کھویا یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا کچھ نہ تھا پر یہاں کچھ نہ تھا پر یہاں ہم گئے تو ہی اللہ 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 تیرے رنگ اللہ اللہ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ مولا رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ ہر سو ہر جان ہر سو ہر جان تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ میں جہاں بھی جاؤ دنیا میں جہاں بھی جاؤ دنیا میں تیرے جلوے میرے سر اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو نے عطا کیا میں نے بھلا دیا میں نے بھلا دیا تو نے پھر سے دیا نا شکر کیا نا شکر کیا تو نے اور دیا دیتا ہی گیا تو نے اور دیا دیتا ہی گیا وہ موڑ دیے دریا ہو گیا میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا میری اگلی نظر ستاروں پر
میری اگلی نظر ستاروں پر پھر بھی میں تیرے سہاروں پر تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں جہاں بھی جاؤں میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سر اللہ باقی کل فانی اللہ باقی کل فانی اللہ باقی کل فانی اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب حسن حیدر قادری صاحب حمد باری تعالیٰ پیش فرما رہے تھے۔ اللہ کریم ہمارے حسنین بھائی کو اور ان کی آواز میں برکت عطا فرمائے اور حضور کا آگے بڑا ثنا خواں بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ثنا خواں اپنی حاضری پیش کر ہی رہے اور ہمیں حضرت علامہ مولانا زاہد مدنی قادری اتاری صاحب نے بھی الحمدللہ جوائن کر لیا ہے۔ حضرت کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور سب کو خوش آمدید ہے۔ انشاءاللہ اپنے سوالات کی طرف بھی بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک نعت پیش کرتے ہیں اور ایک نعت کے بعد انشاءاللہ علامہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر دیں گے، کیونکہ آج کا موضوع ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل۔ کیسے فضائل ہیں آپ بھی سنیے گا، تاکہ اللہ کرے کہ آپ کا بھی ذہن بنے۔ راہ خدا میں تو دینے تو سب نہیں ہیں، کیونکہ جو اللہ کی راہ میں چلے گئے وہ سیف ہو گئے۔ جیسے ہم بینک میں سیف کرتے ہیں، اکاؤنٹ میں سیف کرتے ہیں، کہیں بھی رکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ سیف ہو گئے۔ یہ حقیقت میں یہ سیف تو ہیں لیکن ہمارے نہیں ہیں، لیکن سیف وہ ہیں، کام وہ آئے گا کہ جو رب کی بات چلا گیا، جو اللہ کے نام پر خرچ ہو گیا، جو اللہ کی راہ میں دے دیا، یہ ہمارے سیف ہیں۔ یہ محشر کے میدان میں ہمیں ایک ایک پائے کا انشاءاللہ اس کا بدلہ ملے گا۔ تو آج کا موضوع اس حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پڑھتے ہیں ہم دراغی سے ہے بری تیرے تو غیب تناغی سے ہے بری۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ نے تیرے جسم میں منور کی تابشیں اللہ نے تیرے جسم میں منور کی تابشیں۔ اے جان جان میں جانے تجلی کہوں تجھے، اے جان جان میں جانے تجلی کہوں تجھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جنت میں سیدہ فاطمہ، جنت میں طیبہ طاہرہ، جنت میں سیدہ کی کنیزیں جگہ رہے جنت
میں سیدہ غنی سے جگہ رہے جنت میں سیدہ غنی سے رہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وفا رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد یا رب میری دعا ہے میری ماں وفا رہے حیا کے ماتھے کا تاج زغرا وفا رسی زمانے بھر میں جو بٹے رکھا گئے وہ تیرے گھر کا اناج سارا یا رب میری دعا میں میری ماں وہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے خوبصورت انداز میں جناب نافع صدیقی صاحب تلاوت نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. آئیے اب اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور حضرت علامہ مولانا زاہد مدنی قادری صاحب الحمدللہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور ہمارے بہت سارے سوالات ہیں انشاءاللہ ان کے لیے. اور آپ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں کوئی بھی کہنا چاہتے ہیں تو ضرور عرض کیجیے گا. علامہ زاہد مدنی صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہو چکے ہیں. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ, خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے. حضرت آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی انتہائی دلچسپ موضوع ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے اور ماہ رمضان مبارک بھی چل رہا ہے اور ماہ رمضان میں الحمدللہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر کیا معاملات ہیں ذرا ارشاد فرمائیے گا. اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنا یہ ایک بہت طویل موضوع ہے. آپ نے بھی کافی گفتگو اس متعلق فرمائی. سبحان اللہ. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق قرآن پاک میں جو فرمان آئے اور حدیث پاک میں اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو جذبہ تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق انشاءاللہ چند باتیں اس میں سے سیکھیں گے. سب سے پہلے آپ نے کہا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جیسا کہ آپ نے کہا قرآن مجید فرقان حمید میں تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اپنی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. سبحان اللہ. اس کا ترجمہ ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ پاؤ گے. کیا بات ہے. کہاں تک؟ فرمایا جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اپنی پسندیدہ چیز, اپنی محبوب چیز, اپنی فیوریٹ چیز جو تمہیں زیادہ پسند ہے, جسے تمہارا نفس تمہارا دل زیادہ پسندیدہ کرتا ہے, فرمایا تب تک اللہ کی راہ میں تب تک تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو. سبحان اللہ. تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے. ایک تو اس میں اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے. دوسری بات اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں کیا چیز خرچ کی جائے. کیا بات ہے. تو یہ فرمایا گیا کہ جو تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں وہ چیز خرچ کی جائے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو. بے شک. اب یہ آیت مبارکہ ہم نے سنی, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہمیں قرآن مجید سے ملا. کیا خرچ کرنا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا. اپنی فیوریٹ چیز, اپنی محبوب چیز جو تمہیں زیادہ پسند ہے. اب آپ دیکھیں ہم قربانی کی عید مناتے ہیں. کیا بات ہے. قربانی کرتے ہیں ہر سال. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں یہ قربانی کی جاتی ہے. مسلمان عمدہ جانور خریدتے ہیں اور رائے خدا میں قربان کرتے ہیں. جب ہم یہ واقعہ دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا
اللہ تبارک و تعالی نے خواب میں یہ اشارہ دیا کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کیا کرو۔ بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اب یہ آیت مبارکہ بھی ہمیں یہی درس دے رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے، اور کیا خرچ کرنا ہے؟ اپنی پسندیدہ چیز۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں یہ اشارہ دیا گیا کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ آپ جب صبح اٹھے تو آپ کتابوں میں آیا کہ آپ نے کئی اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، پھر دوبارہ جب آپ سوئے دوبارہ یہی اشارہ ملا نیند میں کہ اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو آپ کو محبوب ہے، جو آپ کو فیوریٹ ہے، وہ اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ تو پھر آپ نے سوچ و وچار کیا کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کی جائے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہو۔ کیا بات ہے۔ پھر جب آپ نے یہ غور و فکر کیا تو آپ نے یہ نتیجہ نکالا کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے کی چیز ہے جسے مجھے حکم دیا جا رہا ہے، فرمایا وہ میرا سب سے پیارا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ پسند اپنے بیٹے کو کیا کرتے تھے۔ تو ہم قربانی کی عید مناتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، تو یہ آیت بھی ہمیں اسی بات کا درس دے رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرو جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، اور اللہ بھی ہمیں قرآن میں یہی حکم دے رہا ہے کہ تم بھلائی کو تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ کیا بات۔ اسی طرح صحابہ اکرام علیہم رضوان کا تذکرہ کریں، جیسا کہ آپ نے فرمایا صحابہ اکرام کا اس کے متعلق کیا تھا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جنتی صحابی عشرہ مبشرہ میں سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، تم بھلائی کو تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز قربان نہ کر دو، تو فرماتے ہیں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس گھوڑے پر میں سوار ہوتا ہوں وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ۔ فرمایا جس گھوڑے پر میں سواری کرتا ہوں، غزوات میں جاتا ہوں، جنگوں میں جاتا ہوں، سفر اختیار کرتا ہوں، جس عمدہ گھوڑے پر میں سوار ہوتا ہوں، فرمایا مجھ سے سب سے زیادہ پسند ہے، اور اللہ کا فرمان کیا ہے؟ سب سے پسندیدہ چیز میری راہ میں قربان کرو۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ صحابی رسول حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں اللہ کی راہ میں اپنا یہ گھوڑا صدقہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحابی رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا مال و دولت سے نوازا تھا، عرب کے رہنے والے تھے، تو ان کو اپنی مال و دولت میں ایک بحیروہا باغ جو تھا وہ زیادہ پسند تھا، اس باغ کو بڑا پسند کرتے تھے۔ اللہ نے تو بڑا مال نوازا تھا، بڑا مال دیا تھا ان کو، لیکن ایک جو باغ تھا بحیروہا نام تھا اس کا، وہ بڑا پسند تھا۔ تو جب ان صحابی رسول نے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم بھلائی کو تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو، سبحان اللہ۔ تو وہ صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ پر قربان، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دو، فرمایا مجھے اپنے اموال میں سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے فیورٹ چیز جو ہے وہ میرا باغ ہے، فرمایا میں یہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شکر کی بوریاں خریدتے اور ان کو جو ہے صدقہ کیا کرتے تھے۔ واہ بھائی واہ۔ تو لوگوں نے پوچھا یا سیدی، آپ ان کا مال، ان کی ملکیت، روپیہ جو ہے وہ خرچ کر دیا کریں یا کوئی اور چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کریں، فرمایا نہیں، اللہ کا حکم ہے جو پسندیدہ چیز ہے وہ میری راہ میں خرچ کرنی ہے، تب تم بھلائی کو پہنچو گے۔ فرمایا مجھے شکر وہ زیادہ پسند ہے، میں وہ خریدتا ہوں، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو یہ قرآن میں اللہ نے ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم بھی دیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میری راہ میں یہ چیز خرچ کرنی ہے۔ سبحان اللہ، اور سبحان صحابہ اکرام کے افعال سے، صحابہ اکرام کا راہ خدا میں خرچ کرنے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ کیا کیا چیز ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرے ناظرین، حقیقت میں علامہ صاحب نے بڑی پیاری انداز میں اور خصوصاً قرآن کی آیت جو پیش فرمائی، صحابہ کرام کا طرز عمل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بیان کیا۔ حقیقت میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں وہ آگے جا کے کریں گے، کیونکہ میرے اندر بھی بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں، اور حقیقت میں ایسے سوال ہیں کہ اگر اس پہ میں بھی گفتگو کروں تو بہت وقت لگ سکتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ایسی ہے
چیز ایسی ہے اللہ کی راہ میں دینا. اب چیز کیسی دینی چاہیے, اس کا کیسا مقام ہونا چاہیے, کس طرح کی ہونی چاہیے, یہ تو ہم نے چند باتیں سنی, لیکن انشاءاللہ اس پر اور ہم انشاءاللہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. احادیث مبارکہ میں اس کے کیا فضائل ہیں, اور اسی طرح کون کون سی چیز اللہ کی راہ میں دی جا سکتی ہے. صرف مال نہیں ہے, اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں, وہ انشاءاللہ اگلے تھوڑے سیگمنٹ میں جا کے انشاءاللہ اپنے سوال کو علامہ صاحب کی بارگاہ میں پیش کریں گے, ان کے جوابات بھی لیں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے ثنا خواں جناب ثناء اللہ شیخ قادری صاحب سے عرض کروں گا, ماشاءاللہ بہت بہترین ثنا خواں ہیں, ان سے عرض کروں گا نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. صلی کیا بات ہے, سبحان اللہ. کریمنا واہ 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 واہ, سبحان اللہ. صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے, ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے, ان کے رتبے کی حد تو کیا ہے. میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, صرف اللہ سے بڑا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, لیکن آقا کا منصب جدا ہے. اور وہ جو ایک شہر نور خدا ہے,
جو ایک شہر نور خدا ہے جلوہ گاہ ایک سلسلہ ہے جس کی ہے صبح و سمجھو دہا ہے جس کی ہے شام بدر و دجا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا سب جدا ہے مستقل ان کی چوکھٹ عطا مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو میرے معبود یہ التجا ہے کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا میں سب جدا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب ثناء اللہ شیخ صاحب اپنی نعت کی حاضری پیش فرما رہے تھے اللہ کریم ان کی آواز میں اور برکت عطا فرمائیے آئیے سوال کی طرف دوبارہ بڑھتے ہیں اور علامہ صاحب کی بارگاہ میں دوبارہ حاضری دیتے ہیں کیونکہ آج کا موضوع ہے رائے خدا میں خرچ کرنے کے فضائل حضرت احادیث مبارکہ میں اس کا کیا ذکر ہے تو ارشاد فرمائیے گا اللہ کی راہ میں دینے کی کیا کیا معاملات ہیں جیسا کہ سب سے پہلے ہم نے قرآن مجید کی آیت مبارک سنی رائے خدا میں خرچ کرنے کے متعلق اب آتے ہیں حدیث پاک کی طرف کہ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے رائے خدا میں خرچ کرنے کی جو واقعات ملتے ہیں احادیث کریمہ میں اسی طرح صحابہ اکرام کا جو جذبہ تھا رائے خدا میں خرچ کرنے کا کیونکہ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے تربیت یافتہ تھے بے شک ان کا ایک انداز ہی منفرد تھا رائے خدا میں خرچ کرنے کا ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ کس طرح وہ خفیہ طور پر ظاہراً طور پر رائے خدا میں خرچ کیا کرتے تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ آپ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مؤذن رہ چکے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سخاوت کا رائے خدا میں خرچ کرنے کا کیا عالم تھا کیا طریقہ کار تھا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جب کچھ سائل آتا فرمایا اگر اسے کپڑوں کی ضرورت ہوتی تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اسے کپڑے عنایت فرما دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آگے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کپڑے موجود نہ ہوتے تو کسی سے ادھار کے طور پر رقم لے کر اس کے کپڑے خرید کر ان سائل کو دے دیے جاتے کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آگے فرمایا کوئی سائل آتا اسے کھانے کی ضرورت ہوتی اگر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا موجود ہوتا تو اس سائل کو دے دیتے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا موجود نہ ہوتا فرمایا اس سائل کو انکار نہ کرتے کیا بات انہیں خالی نہ جانے دیتے فرمایا کسی سے ادھار رقم لیتے اس کا کھانا خریدتے اور سائل کو پیش کرتے سبحان اللہ سبحان تو اللہ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت فقیروں کی خدمت انہیں کھانا کھلانا انہیں لباس پہنانا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ تھا کیا بات اسی ہے طرح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اور فرمایا معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے۔ تو یہ جو حدیث کا پہلا جز ہے نا، راہ خدا میں خرچ کرنا، ہمارا آج کا موضوع بھی یہی ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ بندہ غور کرے کہ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں بے ہوتا۔ شک بے شک، وہ نبی کہ اعلان نبوت سے پہلے کفار جن کو صادق و امین کہتے کیا تھے، بات ہے، سبحان اللہ سبحان صادق و اللہ، امین سچا کہتے تھے، بے شک، کفار جن کے صدق کی، جن کے سچے ہونے کی گواہی دیتے تھے، وہ نبی یہ فرما رہے ہیں کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ایک امتی کے لیے، ایک غلام کے لیے یہ بھی بہت بڑی یہ بات بہت ہے۔ بڑی بات ہے حقیقت میں۔ ایک حدیث پاک، یہ والی حدیث پاک کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ایک کھجور دیتے ہو، حدیث کا مفہوم ہے، یا فرمایا تم ایک لقمہ دیتے ہو، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس طرح پالتا ہے، اس طرح پرورش کرتا ہے اور اس طرح اس کی حفاظت کرتا ہے جس طرح تم ایک اونٹ کے بچے یا بکری کے بچے کو پالتے ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، فرمایا اس کا اجر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے گا۔ سبحان اللہ اور سبحان اللہ اللہ، تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا، میری راہ میں خرچ کرتے ہو 10 گنا دنیا میں اور 70 گنا آخرت میں۔ کیا بات ہے، اس سبحان کے بھی اللہ، کثیر واقعات احادیث میں، کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہمیں بتایا کہ اے میرے امتیوں، اے میرے غلاموں، راہ خدا میں خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، سبحان فرمایا اللہ، کوئی لباس والا آئے جس کے پاس لباس نہ ہو اور وہ لباس کا طلبگار ہو تو اسے لباس دے دو۔ فرمایا جو کھانا کھانے والا ہو، جس کے پاس کھانا نہ ہو، کھانے کا طلبگار ہو، اسے کھانا دے دو۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، فرمایا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین شخص کون ہے؟ فرمایا سب سے بہترین شخص کھانا کھلانے والا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان تو اللہ، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی ہوا۔ غربا کو کھانا کھلانا، مساکین کو کھانا کھلانا، فقیروں کو کپڑے پہنانا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ آپ کی عادت کریمہ میں سے تھی کہ آپ مساکین کی خدمت کرتے تھے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب گفتگو فرما رہے ہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کا فضائل، کیونکہ شروع میں جو ہماری گفتگو ہوئی کہ سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں دینی ہے، اور حقیقت میں ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہم جو دیتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، کیونکہ ہم بھی جمعے کے دن بڑا تجربہ کرتے ہیں کہ کیا دینا ہے، کس طرح کا نوٹ دینا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کی راہ میں جتنا اچھا مال دیں گے، جتنی اچھی چیز دیں گے تو اتنا ہی آپ کو اجر ملے گا، اتنا ہی آپ کو ثواب ملے گا۔ علامہ صاحب ایک اور سوال یہ ہے کہ کون سی چیز اللہ کی راہ میں دینی چاہیے اور کون سی چیز اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں؟ ابھی جیسا کہ بیان کیا نا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا انداز کیا تھا راہ خدا میں خرچ کرنے کا، اور قرآن کی آیت میں ان دونوں چیزوں کو اگر ہم ملائیں نا، قرآن کی آیت ہمیں کس چیز کا حکم دیتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہمیں کس چیز کا حکم دیتا ہے، تو ان چیزوں سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کی جائے جو ہمیں پسند ہو، سبحان اللہ، جو ہمیں پسندیدہ ہو۔ اب ہم غور کریں ہمیں پسندیدہ کیا چیز ہے۔ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں، وہ کپڑے ہم مساکین کو دیتے ہیں جو کپڑے پہن کر پہلے سے پھٹ جاتے ہیں، پرانے ہو جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے، اسی طرح کھانا وہ دیا جاتا ہے جو کسی کام کا نہیں ہوتا، بچ جاتا ہے، اب اسراف نہ ہو جائے اس ڈر سے جو ہے وہ فقیروں کو، مساکین کو دے دیا جاتا ہے۔ لیکن حکم جو ہے وہ اس کے برعکس ہے، فرمایا کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو جو تمہیں پسندیدہ ہو۔ تو اللہ کی راہ میں اگر ہم کسی مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی فقیر کو کھانا کھلاتے ہیں، تو وہ عمدہ کھانا کھلائیں جو ہم کھانا پسند کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا فرمایا وہ لباس پہنائے جو ہم لباس پہننا پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور اللہ کے نیک ولی تھے، بزرگ تھے، ان کے بارے میں آتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیسا جذبہ رکھتے تھے۔ فرمایا وہ ایک مقام میں داخل ہوئے تو وہاں ایک چادر رکھی آپ نے دیکھی، شاید حمام میں داخل ہوئے، نہانے کے لیے آپ داخل میں ہوئے، اللہ کے نیک بندے تھے، وہاں ایک چادر رکھی آپ نے دیکھی، تو جیسے ہی چادر پر نظر پڑی تو آپ کو وہ چادر جو ہے وہ بھا گئی، آپ کو چادر پسند آ گئی، تو آپ نے حمام میں سے ہی غلام کو آواز لگا کر پکارا اور وہ چادر دے کر کہا کہ اس کو صدقہ کر دو۔ کیا بات ہے، کیا بات یعنی ہے، نیکی میں دیر نہ ہو جائے، دیر نہ ہو جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں دیر نہ ہو جائے، کیونکہ شیطان تو 24 گھنٹے انسان کے ساتھ ہے، وہ انسان کا دل بہلا دیتا ہے، کسی دوسرے راستے میں لگا دیتا ہے۔ تو بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا، صحابہ اکرام کا یہ طریقہ تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جب ان کا دل کرتا، کوئی چیز پسند آتی، پھر سوچتے نہیں،
فوراً اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے سبحان اللہ۔ تاکہ شیطان ان کو بہکا نہ سکے، کیا بات ہے، تاکہ کیا شیطان کسی دوسرے کام میں نہ لگا سکے۔ تو سب سے پسندیدہ چیز اپنی جو کپڑے پہننا ہم پسند کرتے ہیں، جو لباس پہننا ہم پسند کرتے ہیں، جو کھانا کھانا ہم پسند کرتے ہیں، وہ غربا مساکین کو دے کر اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب کمایا کیا جائے۔ بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ حقیقت میں بڑی پیاری گفتگو ہوئی۔ کون سی چیز دینے چاہیے یہ بھی پتہ چلا کہ سب سے پیاری چیز دینی ہے، اور اللہ کی راہ میں جتنا اچھا مال دیں گے تو اتنا ہی آپ کو اجر ملے گا۔ آئیے ہمارے درمیان میں جناب نافذ صدیقی صاحب ہیں، نعت رسول مقبول سے انشاءاللہ ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، باغ عالم میں باغ بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی، باغ عالم میں باغ بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی، تو صبح بھی سوے ذات ساری چلی، میرا شاہ دولا ودا آج کی رات ہے، میرا شاہ دولا ودا آج کی رات ہے، میرا شاہ دولا ودا آج کی رات ہے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سیر گلشن کون دیکھے، دست طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے، دست طیبہ چھوڑ کر، پھر سوئے جنت کون جائے، آقا ہے تمہارا چھوڑ کر، بل گائے یا ان کو شہد آ جاتا، اگر تو بار بار یوں جو میری فطرہ چھوڑ کر، کاکا بار بار تینا یوں جبریل فطرہ چھوڑ کر، سرگزشتے کسے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آشکارا چھوڑ کر، واپسی کا یہ مشورہ راز ادب پر عشق کیا جاؤں روزہ چھوڑ کر، مر کے جیتے ہیں چون کے پہ جاتے تھے حسن پھر جی
जाते हैं मदीना छोड़ के गुलशन देखे तुझसे तैबा माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद नाफिस सिद्दीकी साहब बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ रहे थे। जनाब सनाउल्लाह शेख साहब से मैं अर्ज़ करूँगा कि हज़रत आप भी नात रसूल मकबूल से हमारे दिलों को मनव्वर फरमाएं। बांधे हाथों क्या बात है, वाह 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 वाह। की हाय हाय मेरी लाज निभाए रखना हाय हाय क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। बांधे हाथों की मेरी लाज निभाए रखना मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना बांधे हाथों ज़राए खाक को खुर्शीद बनाने वाले ज़राए बनाने वाले मुझे कदमों से लगाए रखना मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना सदका ज़हरा का अली का हसन का सदका सदका ज़हरा
صدقہ سب کی نسبت سے میری بات بنائے رکھنا سب کی نسبت سے میری بات بنائے رکھنا باندھے ہاتھوں تیرا کہلاتے ہیں تو یہ لوگ ہمیں جانتے ہیں تیرا کہلاتے ہیں تو یہ لوگ ہمیں جانتے ہیں میرے سرکار مجھ غیروں سے بچائے رکھنا میرے سرکار صدقہ زہرا حسین کا صدقہ صدقہ زہرا کا صدقہ سب کی نسبت سے میری بات بنائے رکھنا سرکار میری بات بنائے رکھنا باندھے ہاتھوں کیا بات ہے ماشاءاللہ ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے
تیرا کہلاتا ہوں تیرا 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 کہلاتا ہوں جب تک بکے نہ تھے جب سرکار مجھے غیروں سے بچائے رکھنا میرے سرکار مجھے کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پر ڈال کر پردہ میرے عیبوں پر ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مجھ کو اچھوں میں ڈال میرے سرکار خاک مجھ میں کمال رکھا ہے سنبھال رکھا ہے تیرا کہلاتا ہوں
کیا بات ہے ماشاءاللہ جناب ثناء اللہ شیخ صاحب. حقیقت میں یہ سب سرکار کا کرم ہے. اپنی کیا اوقات کہ ہم تو اتنے گندے ہیں کہ کوئی ہمارے پر تھوکے بھی نہیں, لیکن صدقہ مصطفیٰ کا ہے. بس اللہ ہمیں حضور کے در سے وابستہ ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ابھی کبھی حضور کے در سے ذرہ برابر بھی, ذرے کا کروڑواں حصہ بھی اللہ میں سرکار کے در سے دور نہ کرے. بس ان کی جو دل میں محبت ہے, ان کے نام سن کر رو جاتے ہیں, تڑپ جاتے ہیں. آقا عرض ہے, آقا بس تمنا یہ ہے اپنے در سے دور مت کرنا. آقا جیسے بھی ہیں پر کہلاتے تو آپ کے نا. آقا نسبت سو آپ سے ہے نا. آقا جب یہاں اتنی عزت دی نا, آقا محشر کے میدان میں بھی بس بھول مت جانا. یہ ہمارا چھوٹی سی خواہش ہے. آقا آپ تو سب جانتے ہیں, دلوں کا حالات بھی جانتے ہیں. آقا آپ تو سب چیزیں جانتے ہیں, بس ہمارے ان بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا. آقا بس اپنے در سے کبھی دور نہ کرنا. انشاءاللہ اسی در سے جڑے رہیں گے, برکتیں پاتے رہیں گے, کیونکہ وقت بھی کافی بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اب انشاءاللہ منقبت کا وقت ہے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. پھر انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. جناب حسن قادری صاحب سے عرض کروں گا کہ حمد کرم منقبت کی چند اشعار نعت پڑھ کے, اس کے بعد منقبت کی چند اشعار پڑھ کے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نعمت بانٹتا جیسا تو وہ ذیشان گیا. نعمت بانٹتا جیسا شان گیا. سب ہی
मान गया ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया ले खबर जल्द के गैरों की तरफ जानो दिल को शोखीरत सब तो मती जा जा दिल को शोखीरत सब दान गया फासलों को खुदा मिटा दो अपना जलवा इसी में देखा दो जा जाओ निगाह जबी है जा जाओ निगाह जबी है वजद में आएगा सारा वजद में आएगा सारा जब पुकारेंगे क्या वो निकल से कहेंगे कि बिगड़े बनाना तो जा
निगाह जमी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये थे जनाब हसन रज़ा कादरी साहब जो कि खूबसूरत अंदाज में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अल्हम्दुलिल्लाह मनक़बत के नजराने पेश फरमा रहे थे। माशाअल्लाह आज बहुत ही प्यारे सना खा आज हमारे मंच पर हमारे स्टेज पर तशरीफ़ लेकर आए हैं और मैं कराम तशरीफ़ लेकर आए हैं, अल्लामा ज़ाहिद साहब और दीगर सना खा अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं। तो कल तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद उमर रज़ा तारी को इजाज़त दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नए मौजू के साथ, नए उलमा कराम के साथ, नए सना खा के साथ। कल भी इंशाअल्लाह एक नया टॉपिक होगा, एक नई चीज़ होगी। तो कल तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। पूरी मरहबा इस्लाम की टीम को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।